دنیا کا آخری دور سوچو، ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا ٹیکنالوجی سے بھر چکی ہوگی، شہر روشنیوں سے چمک رہے ہوں گے، لوگوں کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں، انسان کے پاس پیسہ ہوگا لیکن دل بے چین ہوگا، لوگ ہنس رہے ہوں گے لیکن اندر سے دل ٹوٹ چکا ہوگا۔ اور یہ وہی وقت ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا ظلم اور نا انصافی سے بھر نہ جائے، یعنی ایک وقت آئے گا جب دنیا میں انصاف کم اور ظلم زیادہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اور آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب جو سچ بولتا ہے اسے لوگ پاگل کہتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے اسے لیڈر بنا لیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قیامت آنے والی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ظلم دنیا میں اپنی انتہا پر ہوگا، طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو دبائیں گے، حق چھینا جائے گا، انصاف بک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ظلم اور نا انصافی سے بھر جائے گی اور پھر اللہ ایک شخص کو اٹھائے گا، ایک ایسا شخص جو دنیا کا نقشہ بدل دے گا، ایک ایسا شخص جو انصاف واپس لائے گا، اور اس شخص کا نام ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اور کون ہوں گے یہ امام مہدی علیہ السلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کا نسب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی ایک عجیب طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ملتا ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی نام ہوگا محمد اور والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر امام مہدی اتنے عظیم لیڈر ہوں گے تو کیا لوگ انہیں ترنت پہچان لیں گے؟ جواب نہیں، بہت سے لوگ انہیں پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام مہدی خود بھی نہیں شروع میں جانتے ہوں گے کہ وہ امام مہدی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ انہیں ایک رات میں تیار کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک رات میں ان کی سوچ اور ان کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ مکہ کا وہ منظر پھر ایک وقت آئے گا جب امام مہدی مکہ میں ہوں گے اور کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگ امام مہدی کو ڈھونڈتے ہوئے کعبہ تک پہنچیں گے اور پھر وہ امام مہدی کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کے پاس بیعت کریں گے، یعنی انہیں لیڈر مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کی بیعت کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، اور پھر وہیں سے شروع ہوگی ایک ایسی کہانی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ لیکن دنیا کا ہر ظالم امام مہدی کو ختم کرنا چاہے گا اور بادشاہ ان کے خلاف آرمیز بھیجیں گے، طاقتور لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور ہی ہوگا۔ اور پھر ہونے والا ہے ایسا واقعہ جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، ایک پوری آرمی زمین کے اندر سما جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ آخری زمانے میں کچھ نیک لوگ ہوں گے جو حدیثوں کو سمجھ چکے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا کہ دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے اور اب وہ وقت قریب ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ لوگ امام مہدی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ اس شخص کو ڈھونڈ لیں گے جو اصل میں امام مہدی ہوں گے۔ اور جب لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں تو وہ امام مہدی سے ترنت انکار کر دیں گے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، اور وہ کہیں گے کہ میں امام مہدی کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ اصل میں امام مہدی دنیا کی لیڈرشپ نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن لوگ انہیں زبردستی کعبے کے پاس لے جائیں گے اور پھر وہ وہاں پر بیعت لیں گے۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں کہانی کی اور۔ دنیا کے ظالم حکمران اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، انہیں ڈر ہوگا کہ اگر امام مہدی کی حکومت آ گئی تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، اسی لیے وہ ایک بڑی آرمی بھیجیں گے۔ ان کا پلان ہوگا امام مہدی کو مکہ میں ہی ختم کر دیا جائے، لیکن یہاں ہونے والا ہے ایک ایسا واقعہ جو دنیا کو ہلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی، جب وہ وید یعنی کہ ویدہ نام کی جگہ پر پہنچے گی تو زمین انہیں نگل لے گی، یعنی پوری آرمی زمین
जमीन में धस जाएगी, ना जंग होगी, ना तलवार चलेगी, बस अल्लाह का हुक्म आएगा। दुनिया हैरान रह जाएगी जब लोग ये खबर सुनेंगे। लोग समझेंगे कि ये कोई आम लीडर नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ लीडर है। और फिर दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे और फिर सब एक ही बात कहेंगे कि हम इमाम मेहदी के साथ हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इमाम मेहदी की हुकूमत शुरू तो हो चुकी होगी, लेकिन दुनिया में अभी सबसे बड़े फितने आने वाले हैं। एक ऐसी जंग होने वाली है जिसे हदीसों में मलहमा कुबरा कहा गया है। और उसके बाद दुनिया का सबसे खतरनाक फितना आएगा, एक ऐसा फितना जिससे बचना हर इंसान के लिए मुश्किल होगा। और उस फितने का नाम है दज्जाल। और फिर आएगा इंसाफ का दौर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे जैसे उसे पहले जुल्म और नाइंसाफी से भर दिया गया होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इमाम मेहदी की हुकूमत में जुल्म खत्म हो जाएगा, लोगों को उनका हक मिलेगा, गरीब और अमीर बराबर हो जाएंगे, लोग इतना माल पाएंगे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। एक रिवायत में आता है कि उस वक्त लोग माल लेने से मना कर देंगे क्योंकि सबके पास ऑलरेडी काफी होगा। इमाम मेहदी के दौर में अल्लाह जमीन पर बरकत नाजिल करेगा, बारिश ज्यादा होगी, फसल ज्यादा होगी, जमीन अपने खजाने बाहर निकाल देगी। क्योंकि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी कि जमीन अपने खजाने निकाल देगी। यानी दुनिया में पहली बार लोग महसूस करेंगे कि इंसाफ और बरकत का असल मतलब क्या होता है। लेकिन दुनिया अभी भी खामोश नहीं होगी, दुनिया के दुश्मन भी अभी चुप नहीं बैठेंगे। एक वक्त आएगा जब रोमन एम्पायर, यूरोप की ताकत और मुस्लिम दुनिया के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। इस जंग को हदीस में कहा गया मलहमा कुबरा, यानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक रोमन्स और मुस्लिम्स के दरमियान एक बड़ी जंग न हो जाए। इस जंग में इतनी ज्यादा फौज होगी कि दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी। हदीसों में आता है कि मुस्लिम आर्मी के 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा डर कर भाग जाएगा और एक हिस्सा शहीद हो जाएगा और एक हिस्सा जीत हासिल करेगा। और वही लोग होंगे जो दुनिया की तकदीर बदल देंगे। और इस जंग के बाद मुस्लिम्स एक और अजीम जीत हासिल करेंगे और वो जीत होगी शहर, और वो शहर का नाम होगा आज का जो इस्तांबुल है। लेकिन इस बार तलवार से नहीं, हदीस के मुताबिक मुस्लिम सिर्फ अल्लाहु अकबर कहेंगे और शहर की दीवारें गिर जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा होगा। लेकिन फिर एक सबसे बड़ी खबर आएगी। जब मुस्लिम्स जीत का जश्न मना रहे होंगे तब एक आवाज आएगी और एक शख्स कहेगा, चीख कर, दज्जाल आ चुका है, सब्सक्राइब।